مجلسیں بھی منعقد کر لیتے ہیں، محافل بھی منعقد کر لیتے ہیں، اجتماعات بھی منعقد کر لیتے ہیں۔ یہ محافل، مجالس، اجتماعات، ان کا منعقد کرنا بھی مراسم اسلام کے اندر ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے آپ کو نماز با جماعت کا حکم دیا ہے، تاکہ آپ اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں۔ عبادت تو اکیلے بھی ہو سکتی تھی، مگر با جماعت ہر روز 5 مرتبہ جمع ہونے کا کہا ہے۔ سمجھیں کیا؟ ہر روز 5 مرتبہ نماز کے لیے جمع ہونے کا کہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمع ہونے میں کوئی خیر ہے، جمع ہونے میں کوئی خیر ہے۔ اور حدیث پاک کی روح سے اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جمع ہو کر نماز پڑھنا 27 گنا اجر زیادہ ہے۔ نماز با جماعت کا اجر 27 گنا زیادہ ہے۔ تو اس سے میں کیا نقطہ اخذ کر رہا ہوں اور کیا نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ جمع ہونے میں بولیے خیر ہے، جو اکیلے پن میں نہیں ہے، جمع ہونے میں خیر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جمع کیا ہر روز۔ اب اس کے بعد ہمارا نصیب یا بد نصیبی کہ ہم جمع بھی ہوں اور جمع ہو کر اس جمعیت سے اور جماعت سے کچھ حاصل نہ کریں، یہ ہماری بد نصیبی۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ٹول، ایک ڈیوائس دے دیا جمع ہونے کا۔ پھر اس کے بعد ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع کروا دیا، صلاۃ الجمعہ، ہر روز 5 مرتبہ اجتماع اور ہر ہفتے اس سے بڑا اجتماع، نماز جمعہ ہے تو وہ بھی عبادت، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور اس سے پہلے امام کا خطبہ سننا ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے، کلام ہے، نصیحت ہے، واعظ ہے، ہدایت ہے، تربیت ہے، تعلیم ہے، وہ بھی جمع ہونا ہے۔ پھر سال میں عید کا جمع ہونا دے دیا، ہر روز علاقے کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا۔ ہفتہ کے بعد ہر جمعہ کے دن دور دراز کے لوگوں کو جمع ہونے کا موقع دیا۔ عید کے دن پہلے تو سارے شہر میں ایک عید کا حکم تھا، سنت تھی، بعد ازاں آبادی بڑھ گئی تو اب بڑی بڑی جامع مسجد بن گئی، تو کئی علاقوں اور کئی میلوں سے آ کر لوگ جمع ہوں۔ اور حج کا دن عرفات میں ساری امت میں سے جو لوگ آ سکے ان کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیں نا، جمع ہی جمع ہے، اور جمعیت اور جماعت اپنے حجم میں، والیوم میں بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ پوری امت کو بھی ایک اجتماع دے دیا۔ تو اس سے نقطہ اخذ یہ ہوتا ہے، باقی مسائل احکام جدا ہیں، میں آپ کو اس کا ایک ایسنس دے رہا ہوں، یہ کہ جمع ہونے میں ایک برکت ہے۔ اب یہ ہمارا نصیب کہ ہم جمع بھی ہوں اور جمع ہو کر بھی کچھ حاصل نہ کریں، یہ ہمارا نصیب۔ اس سے بھی ایک اور باریک بات بتا دوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا حتیٰ کہ 2 بندے بھی جمع ہوں، صرف 2 بھائی ملیں اور مصافحہ کریں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے جدا ہوں، ایک دوسرے کو سلام کہیں، تو اللہ پاک صرف 2 بندوں کو اس طریق پر، جس میں ایک دوسرے کو سلامتی کا پیغام دیں اور محبت کا مصافحہ کریں، محبت اور سلامتی کے ساتھ 2 بندوں کے جمع ہونے پر فرمایا وہ جب مصافحہ کر کے جدا ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے کئی گناہ بخش چکا۔ 2 بندوں کے جمع ہونے سے بھی بخشش ہوتی ہے، کتنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ اور حج میں چونکہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، فرمایا جو وہاں سے ہو کے جائے اس کے سارے گناہ جو عبادات کے ہیں
معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یہ برکتیں ساری جمع ہونے کی ہیں، بولیے یہ ساری جمع ہونے کی ہیں۔ تو جمع ہونے کے اندر بہت سے راز ہیں، وہ راز تنہائی کو نہیں ملتے، وہ راز تنہائی کے الگ راز ہیں، وہ سبجیکٹ الگ ہے۔ جو راز جمع ہونے کے ہیں وہ تنہائی کے نہیں۔ اور پھر جو اہل اللہ ہیں، یاد رکھ لیں وہ ہر وقت جمع رہتے ہیں۔ اہل اللہ، اللہ والے ہر وقت جمع رہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ان میں تفریق نہیں ہوتی، وہ جمع ہی جمع ہوتے ہیں۔ آپ میتھمیٹیکل جو پرنسپلز میں تفریق اور جمع پڑھتے ہیں نا، نکالنا اور جمع کرنا، آپ سمجھ گئے نا؟ نکال دیا تو تفریق ہو گئی، ملا دیا تو جمع ہو گئی۔ اہل اللہ نکالتے نہیں ہیں، وہ ملاتے ہیں۔ اہل اللہ کبھی تفریق نہیں کرتے، وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ والے جمع کرتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ بھی ان کا علاقہ یعنی تعلق جمع کرنے کا، اور اللہ کے ساتھ بھی اپنی طبیعت اور اپنی رجحان کے ساتھ جمع رہتے ہیں۔ دل جمعی رکھتے ہیں، یہ لفظ سنا آپ نے، دل جمعی، یعنی دل کو جمع رکھنا، اس خیال پر، اس سمت دل کو جمع رکھنا جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، تاکہ پھر ادھر ادھر آپ کا خیال اور آپ کا ذہن نہ بھٹکے۔ جب دائیں بائیں ساری بھٹکنے کی راہیں کلوز کر دیں اور فوکس کر دیں صرف اس آئیڈیل پر جس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس فوکس ہو جانے کو دل جمعی کہتے ہیں۔ اس میں بھی دل جمع ہوتا ہے، یعنی آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کی رغبت، آپ کی محبت دائیں بائیں راستوں پہ طرق متفرقہ، دائیں بائیں بھٹکنے سے جب آپ بچ جاتے ہیں اور آپ کا دل ایک ہی جگہ پہ جم جاتا ہے، جم جانے سے عین لگا لیں تو جمع ہو جاتی۔ تو اہل اللہ وہ خود ہر حال میں تنہائی میں بھی جمع رہتے ہیں۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ، تنہائی میں بھی۔ تو اس لیے اہل اللہ کی خلوت میں بھی جلوت ہوتی ہے، خلوت میں بھی، یعنی زمین کے اعتبار سے زمینی زندگی میں بعض اوقات وہ تنہا بیٹھے ہوتے ہیں، زمینی زندگی میں ان کی خلوت ہوتی ہے، مگر عرش کے ساتھ اور عرش والے کے ساتھ جلوت ہوتی ہے، اس مالائے اعلیٰ میں جمع ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں نے پھر کہا کہ جمع ہونے اور جمع رہنے میں خیر ہی خیر ہے۔ سو یہ بھی بہانے جمع ہونے کے ہیں۔ کچھ اجتماع جیسے میں نے نماز با جماعت، جمعہ، عید، حج کا بتایا، وہ اجتماعات شرعیہ ہیں، وہ واجبات میں سے ہیں۔ کیا؟ وہ فرائض اور واجبات میں سے ہیں جن کو آپ ترک نہیں کر سکتے۔ ان مقررہ اجتماعات اور مجالس کے علاوہ یا مراسم کے علاوہ باقی جتنے مواقع جمع ہونے کے ہیں وہ مصلحت پر مبنی ہیں اور خیر کے لیے، وہ واجبات میں سے نہیں ہیں۔ کیا؟ یعنی اگر وہ ترک کریں تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے، مگر جو خیر اس جمع ہونے پر ملنی تھی اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے جمع ہونے کے بہت سے طریقے علماء، اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین نے اپنی اپنی زندگی میں مقرر کر رکھی، اور جیسے جیسے ضرورت پڑے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، آپ وضع کرتے رہتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھ لیں کہ جمع ہوں جب بھی تو اس سے دل جمعی حاصل کریں، جب بھی جمع ہوں اس سے دل جمعی حاصل کریں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے جمع ہونے کے جتنے عمل ہیں، اجتماعات، محافل، مجالس، ان کو بے روح کر دیا ہے،
اس کی اصل مقصدیت ختم کر دی. اور میں ایک لفظ بولوں گا، وہ اس وجہ سے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں بے روح مذہبیت کے. بے روح مذہبیت. ہم یا تو مذہبی نہیں ہیں، یا تو ہمارے اندر بہت سے لوگ مذہبی نہیں ہوتے، یعنی ریلیجس نہیں ہوتے، اسپریچول نہیں ہوتے، ریلیجس نہیں ہوتے، مذہب سے دور ہوتے ہیں، یا خود کو سیکولر سمجھتے ہیں، نان ریلیجس. یا تو پھر مذہبی نہیں ہوتے. اور جو مذہبی ہوتے ہیں، بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ مذہبی لوگوں نے اپنی مذہبیت میں سے روح نکال دی ہے. وہ صرف رسم رہ گئی ہے، صرف رسم رہ گئی ہے. اور جب مذہبیت بے روح ہو جائے تو اس میں خیر کی بجائے پھر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، فساد ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بس آتا ہے، بیٹھتا اور چلا جاتا، خالی رسم پوری کرتا ہے. صوفیاء کا طریق جس سلسلے میں آج جمع ہوئے ہیں، صوفیاء کا طریق مذہبی زندگی میں اور غیر مذہبی دونوں زندگیوں میں روح کو زندہ کرنا ہے. اس کے اندر مقصدیت پیدا کرنا ہے. صوفیاء اس لیے اس امت مسلمہ کی تاریخ میں انہوں نے کام کیا کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں وہ روح زندہ ہو جائے جو اصل ہے دین و مذہب کی اور اصل ہے روحانیت کی. تو ہماری جب مذہبیت بے روح ہو گئی تو روحانیت رسمی بن گئی. روحانیت رسمی بن گئی. اب ہم رسوم کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور اس میں سے حقائق نکال دیے. رسوم کا اہتمام کرتے ہیں، ٹریڈیشنز کا اہتمام کرتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ریالٹی ہے، حقائق، اس کو نکال دیا. اب ہماری زندگی رسموں کے ساتھ بھری ہوئی. جیسے سیکولر رسمیں ہیں نا، آپ کی فیملی کی، سوسائٹی کی. جب شادیاں ہوتی ہیں تو کتنی رسمیں ہیں. ایک شادی کتنی رسموں کے ساتھ عبارت ہو گئی. وہ ساری رسمیں ہیں نا، بھر گئی ہیں. اس طرح ہم نے مذہب کو بھی رسموں کے ساتھ تو بھر لیا ہے. رسموں کے تحت جمع ہوتے ہیں کیونکہ مقصد ذہن میں نہیں ہے، روح سامنے نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو برکات اور فیوزات ملنے چاہیے تھی اور اس سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی ہماری سوچ میں، ہمارے فکر میں، ہمارے فعل میں، ہمارے عمل میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے مزاج میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، اس سے جو تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تبدیلی نہیں آتی. تو ہمارا جمع ہونا بھی تفریق کی مانند ہے. ہمارے ہاں جمع و فرق میں فرق نہیں رہا، تفریق کی مانند ہو گیا. جب آپ کو یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ جب تک ہماری مذہبیت میں روح زندہ نہیں ہوگی اور ہماری روحانیت رسمیت سے نکل کر حقیقت نہیں بنے گی، حقیقت، مؤثر حقیقت جو امپیکٹ ڈالے ہماری زندگی پر، جو ایفیکٹ ڈالے، جو ہمیں تبدیل کرے. جب ہم بیٹھتے ہیں اور اللہ والوں کی بات کرتے ہیں، آج حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منا رہے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس سے ان کی نسبت کو پختہ کرنے کے لیے بیٹھے. تو جب ہم جائیں تو جس حال میں آئے تھے اس حال میں کچھ تبدیلی تو لے کے جائیں نا. اور جب تبدیلی لے کے جائیں تو پھر اس کو پروٹیکٹ کریں، مینٹین رکھیں، تو پھر بینیفٹ ہے اس کا. اگر حال میں کوئی تبدیلی لیے بغیر چلے گئے، عزم میں، فکر میں، سوچ میں، کوئی ارادے میں
کوئی ڈٹرمینیشن لیے بغیر چلے گئے، فہم کا کوئی عقدہ کھولے بغیر چلے گئے اور اسے اپنی زندگی میں پیدا کریں، جو سیکھا اس ڈٹرمینیشن کے بغیر چلے گئے، تو اس کو کہیں گے کہ ہم نے ایک مذہبی رسم پوری کی، روحانی رسم پوری کی، مگر اس کی روح اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ ہمارا المیہ بن گیا ہے پوری سوسائٹی کا۔ لہٰذا پورا تصوف اسی سے عبارت ہے، پوری روحانیت اسی سے عبارت ہے، پوری ولایت اسی سے عبارت ہے، سب فقیری اسی سے عبارت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔